یہ ایک کلب کا منظر تھا جہاں ہر طرف بے حیائی عام تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے جھوم رہے تھے تو کچھ لوگ شراب پیتے ہوئے انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہی میں ایک لڑکوں کا گروپ کونے میں بنے صوفے پر بیٹھ کر شراب پی رہے تھے اور ساتھ اپنی گندی نظروں سے لڑکیوں کو گھور رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکے کی نظر کلب کے بار پر بنے سٹول پر بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی نے پنک شارٹ شرٹ اور ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی، دودھیائی رنگت اور گولڈن بال۔ وہ کوئی پلاسٹر کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ارے یار وہ دیکھ کیا مست چیز ہے، اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اپنی نظریں اس نے لڑکی سے ابھی بھی نہ ہٹائی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام سنی تھا اور جو ان کا باس بھی تھا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، واقعی بڑی توپ چیز ہے، آج رات تو میں اسی کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ تم لوگ دیکھتے جاؤ کیسے وہ لڑکی تم لوگوں کے باس پر فلیٹ ہوتی ہے، ہاں ہاں ہاں۔ صحیح باس، آپ کے تو مزے ہیں، پھر ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا۔ سنی اس کی بات سن کر ہنستا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس لڑکی کے قریب جا کر خالی سٹول پر بیٹھ گیا۔ ہائی ڈارلنگ، میں سنی، لگتا ہے بہت اکیلی ہو، کیا میری کمپنی پسند کرو گی؟ سنی نے لڑکی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ضرور، ہینڈسم بوائے۔ بائی دا وے اس نئی چیز کو پری کہتے ہیں۔ اس لڑکی نے سنی کی بات پر ہنستے ہوئے جواب دیا، بالکل اپنے نام کی طرح تم پری ہی ہو۔ سنی نے اس کے گال پر ہلکا سا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شکریہ جی، ویسے میں کب سے تمہیں ہی دیکھ رہی تھی کہ کب آپ کی نظر ہم پر پڑے گی۔ پری نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو آپ دیکھ کیوں رہی تھی، سیدھا میرے پاس ہی آ جاتی تو آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا۔ سنی نے اپنے دانت دکھاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، آئندہ ایسا ہی کروں گی، جہاں بہت رش ہے کہیں باہر چلے تاکہ ہم دونوں اکیلے وقت گزار سکیں۔ پری نے خوبصورتی سے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے کہا، ڈارلنگ میں تو کب سے آپ کی قربت کا ہی منتظر ہوں۔ سنی نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، چلو پھر چلتے ہیں۔ پری نے اٹھ کر سنی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ سنی اپنے ساتھیوں کو آنکھوں سے اشارہ کر کے پری کے ساتھ کلب سے باہر چلا گیا۔ سنی اسے ساتھ لیے اپنی کار کی طرف گیا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ پری اندر بیٹھی تو وہ دروازہ بند کر کے دوسری سائڈ پر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کی۔ ڈارلنگ کہاں جانا چاہتی ہو؟ سنی نے پری کے ایک ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ پری نے اسے جگہ کا نام بتایا تو سنی نے کار کا رخ اس طرف کر لیا۔ وہ راستہ کافی سنسان لگ رہا تھا۔ ڈارلنگ کیا تم نے صحیح راستہ بتایا ہے؟ یہ تو کافی سنسان لگ رہا ہے۔ ابھی سنی بات ہی کر رہا تھا کہ پری نے اپنے بیگ سے گن نکال کر سنی کے سر پر رکھی اور اس سے گاڑی سائڈ پر روکنے کا کہا۔ چل جلدی ہینڈسم، گاڑی روک، آج تیری اسپیشل خدمت کرنی ہے میں نے۔ سنی نے جب اس کے ہاتھ میں گن دیکھی تو اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا اور اس نے جلدی سے گاڑی سپیڈ پر روکی، سائڈ پر روکی۔ ڈارلنگ یہ کیا کر رہی ہو، ایسے کھلونے سے تم جیسے بچے نہیں کھیلتے، لاؤ مجھے دے دو۔ سنی اسے بچکارتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے اپنا ہاتھ اپنی گن کی طرف لے جا رہا تھا کہ پری نے اس کے اسی ہاتھ پر گولی مار دی اور گن اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لی، جبکہ سنی درد کی شدت سے چیخنے لگ پڑا تھا، تم پاگل تو نہیں ہو، کیوں مار رہی ہو مجھے؟ سنی نے درد سے کراہتے ہوئے اسے پوچھا، جو بڑے مزے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ابھی بتایا تو تھا، آج تمہاری اسپیشل خدمت میں نے کرنی ہے۔ بڑی آگ لگی ہے نا تجھے لڑکیوں کی عزت اور ناموس سے کھیلنے کی، آج میں نے تیری وہ ساری آگ بجھا دینی ہے۔ پری نے کہنے کے ساتھ ہی سنی کے سر پر زور سے گن ماری، جس سے اس کی درد بڑی چیخیں سنائی دی، جسے سن کر پری کو ایک گہرا سکون محسوس ہوا۔ پھر اس نے ایک گولی اس کے دائیں ٹانگ میں ماری اور ایک گولی اس کے پیٹ میں، جس سے سنی درد محسوس کر کے پاگل سا ہو رہا تھا۔ یقین کرو ہینڈسم، بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر، دل خوش ہو گیا۔ ارے تم کچھ بول کیوں نہیں رہے کہ کیسی لگی میری قربت، بڑا شوق تھا تمہیں میری قربت حاصل کرنے کا۔ پری نے اس کی چیخیں سنتے ہوئے کہا، آپ پلیز مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، درد ہو رہا ہے بہت پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ سنی درد سے دہورا ہوتا اس کی منتیں کر رہا تھا اور اب آہستہ آہستہ درد سے بے ہوش ہو رہا تھا۔ ابھی تو مجھے اصل مزہ آ رہا ہے، اور اچھا ہوا مر جاؤ تم،
اس دھرتی سے گندگی کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا، بلکہ میں تمہاری یہ مشکل بھی آسان کر دیتی ہوں۔ پری نے اس سے بات کرتے ہوئے آہر پر گن نکال کر اس کے سر کا نشانہ لیا اور اس کی موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جلدی سے اپنی جیب سے گن نکال کر رومال سے صاف کر کے واپس اس جگہ پر رکھ دی، اور ساتھ ایک کارڈ بھی گاڑی میں پھینک دیا جس پر ڈیول کوئن لکھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر بھاگنے کے انداز میں چلنے لگی، اور آدھا گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد راستے کے ارد گرد جنگل شروع ہو گیا تھا۔ بڑی تیزی سے چلتی ہوئی جنگل میں داخل ہوگی اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچی، اور اسے اپنے سر سے نکلی بالوں کی ایک منہ سے کوئی باریک جلد نما چیز اتاری اور اپنے ہاتھوں سے باریک جلد نما دستانے اتارے۔ اس جگہ پر موجود ایک درخت کے اندر سے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور اس میں سے پٹرول نکال کر ان چیزوں پر چھڑکا اور انہیں آگ لگا کر بیگ میں اسے گاؤن نکال کر پہننے لگی۔ ساتھ ہی پانی کی بوتل نکال کر اپنا منہ اچھے سے دھویا اور اسکارف سے حجاب کر کے نقاب کر لیا، اور ان جلی ہوئی چیزوں کو راکھ پر پانی ڈال کر راکھ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قریب ہی موجود گڑھے میں ڈال کر اس پر اچھے سے ارد گرد موجود پتے ڈال دیے، اور اپنے ہاتھوں کو پانی والی بوتل کی مدد سے دھو کر اور اپنا بیگ باندھ کر کے کندھے پر ٹانگ کر جنگل کے بیچوں بیچ سے گزر کر مین روڈ پر آئی، جہاں پہلے ہی کوئی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اس پر پانی پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو 6 سالہ مانو اس کے اوپر بیٹھی اسے اٹھا رہی تھی۔ دیدا اٹھ جاؤ، آج آپ نے میرے ساتھ پارک میں جانا تھا، دیکھیے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ معصومی سے بولی تو تحریم نے اسے گھورا جو اس کی نیند حرام کر کے بڑے آرام سے اب معصوم بن رہی تھی۔ تحریم اٹھنے لگی تو مانو جلدی سے تحریم پار سے اٹھ کر سائڈ پر بیٹھ گئی۔ تحریم نے سر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس سے اپنا منہ صاف کیا اور پھر مانو کی چھوٹی سی ناک کو دبا کر بولی، چھوٹے شیطان، آواز دے کر نہیں اٹھا سکتی تھی، میں اتنا خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، سب تمہاری وجہ سے خراب ہو گیا۔ دیدا سوری، اب نہیں کروں گی، مانو معصومیت سے منہ پھلا کر بولی تو تحریم نے اس کی ناک چھوڑ کر اس کے گال پر زور سے بوسہ لیا اور گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 6:30 کا بتا رہی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری سے اپنا سوٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے مانو کو حکم دینا نہ بھولی، مانو میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آئی، تب تک تم جاؤ اور مینا سے میرے لیے جوس بنوا کر رکھو۔ مانو منہ بناتی ہوئی اٹھی اور کچن میں جا کر مینا سے تحریم کے لیے جوس بنانے کا بول کر ہال میں بیٹھی۔ بی اماں کے پاس آ کر بیٹھ کے جو تسبیح کر رہی تھی، مانو کو دیکھا بی اماں نے مسکرا کر اس کے سر کو چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور دوبارہ تسبیح کرنے لگ پڑی۔ السلام علیکم بی اماں۔ افراہم اپنے پولیس کے یونیفارم پہنے فریش ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو ہال میں بیٹھی بی اماں کو دیکھ کر بولا، وعلیکم السلام افراہم۔ بی اماں اپنے روبرو جوان بیٹے کو دیکھا مسکرا کر بولی، دل میں اس کی لمبی عمر کی دعا مانگی بابا۔ مانو بی اماں کے پہلو سے نکل کر بھاگ کر افراہم کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ افراہم نے جھک کر اسے اٹھایا، اس کے پھولے ہوئے گالوں کو چوم کر بولا، یہ میری مانو آج اتنی صبح تیار ہو کر کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہے بابا؟ میں دیدا کے ساتھ سامنے والے پارک میں جا رہی ہوں، مانو نے خوشی سے افراہم کا گال چوم کر کہا، لیکن تحریم تو کہیں دکھ ہی نہیں رہی۔ السلام علیکم افراہم بھائی۔ تحریم نے چہکتے ہوئے افراہم سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام چندا۔ افراہم نے مسکرا کر تحریم کو جواب دیا اور مانو کو اپنی گود سے اتارا جو اچھل کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیدا اب جلدی چلیے، پہلے ہی ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ مانو بھاگ کر تحریم کے پاس آ کر بولی، اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر رکو، میں اپنے جوس کی بوتل لے لوں۔ مینا میری جوس کی بوتل باہر دے جاؤ۔ تحریم نے مینا کو آواز دی تو وہ بوتل کے جن کی طرح فوراً اس کا جوس کی بوتل دینے آ گئی۔ واؤ مینا، تم تو دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہو۔ تحریم جوس کی بوتل پکڑ کر مینا سے بولی جو مسکراتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ دیدا اگر آپ نے سب سے باتیں کرنی ہیں تو کل میں اب خود ہی جا رہی ہوں۔ مانو تحریم کے نہ چلنے پر تنگ آتی منہ پھلا کر بولی، اچھا سوری مانو، آ جاؤ ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ بی اماں اور بھائی، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تحریم مانو کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پھولی ہوئی گال کھینچ کر بولی تو مانو خوش ہوتی بی اماں افراہم کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی تحریم کے ساتھ چلی گئی۔ مینا میرا ناشتہ لگا دو۔ افراہم مانو اور تحریم کو مسکرا کر جاتے ہوئے دیکھ کر آواز دے کر مینا سے بولا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے لگا۔
کہ اس کا فون بجا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر وہ فوراً الرٹ ہوا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ مینا میرے لیے ناشتہ مت لاؤ، میں جا رہا ہوں۔ وہ فون بند کرتا ٹیبل سے اپنی کیپ اٹھا کر بولا اور بی اماں کا سر چوم کر مزید بولا، بی اماں ایک ایمرجنسی آ گئی، مجھے جانا پڑے گا۔ بی اماں نے اس کی بات سن کر سر کو ہم دیا اور عادت کے مطابق منہ میں آتا کرسی پر اس پر پھونک ماری تو ابراہیم گھر سے چلا گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک لڑکے کی لاش گاڑی سے ملی ہے۔ تفصیلات سے پتہ چلا ہے کہ گاڑی سے ایک کارڈ بھی ملا ہے، اس پر ڈیول کوئن لکھا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی لڑکی نے حسان سنی نامی شخص کو قتل کیا ہے۔ ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کچھ دن پہلے اس شخص نے ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، مگر پولیس نے اس کے خلاف کیس فائل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ مجرم سرعام گم رہا تھا۔ یہ کیا صبح صبح نحوست بڑی خبریں لگائی ہوئی ہیں۔ آسیہ فوراً بند کو اس ٹی وی کو۔ زمان سیڑھیاں اتر کر آتے ہوئے ٹی وی لاؤنج پر نیوز سن کر اپنی بیوی آسیہ سے غصے سے بولے تو آسیہ نے فوراً ٹی وی بند کر دیا۔ ایسی خبریں گھر پر مت لگایا کرو، اور ایک یہ تمہیں پتہ نہیں کیسی عادت ہے صبح صبح خبریں سننے کی۔ زمان نے برہم انداز میں آسیہ سے کہا تو وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا اب آئندہ دھیان رکھوں گی، آپ آ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ تم ہر بار ایسے ہی کہتی ہو آسیہ۔ وہ بولتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے اور ٹیبل پر موجود اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے، جبکہ آسیہ خاموشی سے کچن میں ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ بنانے لگی۔ السلام علیکم بابا، نور دھیمی آواز میں زمان سے بول کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ، رات کو ٹھیک سے نیند تو آئی تھی؟ زمان نے نور کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھا تو نور ہلکا سا مسکرا کر بولی، جی بابا، اور آج میرے بچے کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے تو میرے بہادر بچے نے گھبرانا نہیں، اگر کوئی بھی مشکل ہو تو یونیورسٹی کے ڈی ایم کے پاس چلی جانا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میں نے اس سے تمہارے بارے میں بات بھی کر لی، اور اگر کوئی کچھ بولے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمان نے محبت سے نور کو سمجھایا تو وہ بس سر ہلا کر ہی رہ گئی، جبکہ ابھی سے گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھی۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نور، کسی سے ڈرنا مت اور اپنے نئے دوست بنانا۔ آسیہ ملازمہ سے ناشتہ میز پر لگواتے ہوئے نور سے بولی تو وہ صرف سر ہی ہلا سکی۔ تحریم بینچ پر بیٹھی سامنے کھیلتی ہوئی مانو کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رات کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، اس وجہ سے اس نے جوس پینے کا سوچا اور جوس کی بوتل منہ پر لگائی۔ پہلا جوس کا گھونٹ گلے سے اترتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس نے نمک کا پورا ڈبہ کھا لیا ہو۔ اس نے فوراً منہ میں موجود تھوڑا سا جوس فوراً نیچے پھینکا اور خود فوراً نظروں سے چھوٹی شیطان کو، جو اب تحریم کی طرف ہی دیکھ کر ہنس رہی تھی، وہ تیزی سے اٹھ کر مانو کی طرف بھاگی جو تحریم کو اپنی جانب آتا دے کر بھاگنے لگی تھی۔ مانو زیادہ دیر تحریم سے بچ نہ سکی۔ تحریم نے مانو کو پکڑ کر اس کا کان پکڑ کر ہلکا سا کھینچا، چھوٹی شیطان، اب تمہیں بھی جوس کا گھونٹ پینا ہوگا جو تم نے مجھے پلایا ہے۔ سوری دیدا، وہ معصوم منہ بنا کر بولی تو تحریم کو اس پر رحم آ ہی گیا، ویسے بھی وہ نمک سے زیادہ زہر جوس پلا کر اس کا برا حال نہیں کر سکتی تھی۔ بس اب گھر چلو اور یاد رکھنا اب ایک ہفتے تک تمہیں کوئی بھی چاکلیٹ کھانے کو نہیں ملے گی۔ وہ مانو کا کان چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی طرف لے جاتی ہوئی بولی، دیدا پلیز ایسا نہ کرو، آپ کو پتہ ہے نا جب تک میں چاکلیٹ نہ کھاؤں مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ تحریم کی بات سن کر تڑپ کر بولی، چھوٹی شیطان، یہ تو تمہیں مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ مانو سے بولی تو مانو بس منہ بنا کر ہی رہ گئی۔